السلام علیکم، کیا حال چال ہیں؟ صبح صبح کے 7 سوا 7 ہو گئے، اب تو دھوپ اوپر آ گئی ہے۔ اب آہستہ آہستہ گرمی بڑھے گی، بلکہ بڑھتی جا رہی ہے۔ میں تو انتظار میں تھی کہ شاید کوئی بارش ہو جائے، کیونکہ مردان اور اسلام آباد وغیرہ سے تو خبریں آئی تھیں کہ بارش بھی ہوئی ہے، ژالہ باری ہوئی ہے اور آندھی آئی ہے۔ ایک طرف تو میرا دل کر رہا تھا کہ یہ سب ہو جائے، لیکن دوسری طرف میں سوچ رہی تھی کہ اگر یہ ہوگا تو میرے پھول پودوں کا کیا ہوگا، یہ تو بیچارے خراب ہو جائیں گے، ہے نا؟ تو اللہ میاں نے کرم کیا، موسم تو اچھا ہو گیا ہے، تھوڑا تھوڑا ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی ہے اور بادل بھی ہلکے سے آئے ہوئے ہیں، لیکن بارش کا کوئی دور دور تک امکان نہیں ہے۔ تو میں ابھی جب تک پھول ہیں اپنے پھولوں کو انجوائے کرتی ہوں، اس کے بعد پھر نئے پھول آ جائیں گے، وہ لگا لیں گے۔ اگلے سال اللہ میاں نے زندگی دی، مہلت دی، تو پھر انشاءاللہ دوبارہ لگا لیں گے۔ تب تک میرا لان بھی اچھا ہو جائے گا اور اس کی گھاس بھی جو کہ آہستہ آہستہ ہو رہی ہے۔ اس دفعہ تو خدائی نے کام خراب کر دیا تھا، دکھایا تھا نا آپ کو سارا کچھ، تو ابھی تو بہت بہتر ہو گیا ہے۔ دیکھیں میرے روزز بھی نکل رہے ہیں، یہ میرے سارے پھول اچھے ہو گئے ہیں، لیکن ابھی اور بھی اچھے ہونا ہے انہوں نے۔ تو بس زندگی ایسی ہی ہے، انسان بھی ایسا ہی ہے، ادوار آتے ہیں، انسان بچہ ہوتا ہے ماں باپ کے رحم و کرم پہ، پھر بڑا ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے، کوئی دوسرے دیش چلے جاتے ہیں بچے۔ ابھی میری بیٹی آئی ہوئی ہے تو میرے ساتھ سوئی ہے، ابھی اس کا میاں نہیں آیا، اس کا ابھی ٹھیک نہیں ہے، اس کے ابو تو آئے گا وہ انشاءاللہ۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم سوتے ہیں، پھر ساتھ میں ہم باتیں کرتے ہیں، ہم ہاتھ پکڑتے ہیں، اور یہی پیار و محبت ہے جو ہم نے دینا ہے بچوں کو۔ تھوڑے دنوں کے لیے آئی ہے، بس پہلی کو چلے جانا ہے، پھر کچھ عرصہ میں نے اداس رہنا ہے۔ آپ لوگوں نے میری ہمت بندھانی ہے، کیونکہ آپ لوگ ہی میری ہمت بندھا رہے ہیں، ہے نا؟ تو ابھی تو سب رونقیں ہیں ماشاءاللہ، تو بڑا ہی مزہ آتا ہے۔ میں صبح اٹھ جاتی ہوں اور پھر میں موٹیویٹ ہوتی ہوں کہ میں کوئی بات کروں آپ لوگوں سے، اور کوئی پھولوں کو دیکھوں۔ اور کل کی ویڈیو میں پیچھے کتنی چڑیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، تو میں نے بعد میں دیکھا کہ تو بہت ہی اچھی آواز آ رہی ہے۔ بیٹا مجھے کہنے لگا آپ کے بیک گراؤنڈ میں کوئی نغمہ لگا دوں وہی والا؟ میں نے کہا نہیں، یہ جو نیچرل ہے نا آوازیں، یہ رہنے دیں، اس کو نہیں ہٹانا، یہی تو آوازیں ہیں۔ وہ کیا ایک بادشاہ کی کہانی تھی کہ اس نے اپنے چڑیوں کو اور پرندوں کو مروا دیا، ختم کروا دیا کہ یہ مجھے سونے نہیں دیتے، اور پھر اس کو نیند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اس کو عادت ہو گئی تھی اتنی پیاری آوازوں کی۔ لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا، عام روٹین میں جو روز کام ہوتے ہیں ہمیں ان کا اندازہ نہیں ہوتا، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے لیے کتنے اہم ہیں، ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ اور پھر جب وہ لوگ نہیں رہتے، یا وہ آوازیں نہیں رہتی، یا وہ خوشبوئیں نہیں رہتی، پھر احساس ہوتا ہے کہ او ہو یہ تو ہم نے کچھ کھو دیا، ہے نا؟ جیسے ماؤں کے بارے میں ہم یہی سوچتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی ہے، اس نے کدھر جانا ہے، جو مرضی کہہ لو اس کو، ایک ماں ہی ایسی ہستی ہے، جو منوانا ہے منوا لو، جو کہنا ہے کہہ لو، جو پکوانا ہے پکوا لو، ہے نا؟ اور ماں ہے ہی ایسی ہستی۔ تو پھر یہ فیزز آتے ہیں، تو پھر بچیاں باہر چلی جاتی ہیں اگر شادی ہو کے، تو پھر دل بڑا اداس ہوتا ہے، اور بچیوں کا بھی ہوتا ہے، لیکن نئی زندگی شروع کرنی ہے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ لوگ مجھے کہتے ہیں یاد آتی ہیں، میں نے کہا کیوں نہیں آتی یاد، میرے لمحے کے لیے نہیں جاتی میرے دل سے دماغ سے، میں دعائیں کرتی ہوں ان کے لیے، بیٹے کے لیے بھی، سب کے لیے کرتی ہوں، ماں نے اور کیا کرنا ہے۔ لیکن جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، آپس میں بنا کے رکھیں۔ اور میری آپ لوگوں سے بھی سب سے اپیل ہے جو کسی کی بیٹیوں کو لے کے جاتے ہیں، بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، بہت پیار محبت سے انہیں پالا ہوتا ہے، پل پل انہیں بڑا کیا ہوتا ہے، نوالا نوالا دے کے انہیں بڑا کیا ہوتا ہے۔ ان کا خیال رکھیں۔ دور چلی جاتی ہے نا، اگر وہ آپ سے نہیں کہتی کہ انہیں اپنے ماں باپ یاد آتے ہیں، تو دل میں تو یاد آتے ہیں نا، تو ان کا خیال رکھیں، ان کو تنگ نہ کریں، ہے نا؟ بیٹوں کے لیے بھی یہی بات ہے، بھئی لڑکوں کو بھی تنگ نہ کریں لڑکیاں جا کے، پیار محبت سے رہیں۔ یہی تو رشتے ہیں، رشتوں کی پرواہ کرنی ہے، رشتوں کی پرواہ کرنی ہے، بس اور کیا ہے۔
اور یہ جو ساتھ ہے نا ساتھی، میں ابھی قرآن پڑھتی ہوں صبح صبح اور پھر اس کی تفسیر سنتی ہوں، تو اس میں یہ تھا کہ جو ساتھی ہے نا، ایک اچھا ساتھی، وہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اللہ میاں ہی دیتا ہے آپ کو ایک اچھا ساتھی۔ اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اس کو اچھا ساتھی دیتا ہے نا، اور جس سے نہیں خوش ہوتا پھر اسے ایک خراب ساتھی مل جاتا ہے، میں تو یہی کہوں گی۔ لیکن اچھے کو اچھا ساتھی ضرور ملتا ہے، آپ اچھا کریں گے تو آپ کو اچھا ساتھی ملے گا، کیوں نہیں ملے گا۔ اور اچھا ساتھی وہ ہے جو میں نے سنا اس میں کہ جو خوشبو بیچنے والا ہوتا ہے نا، اس طرح، اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشبو بیچتا ہے نا انسان، تو اس میں سے خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے، ایسا ہی ہے نا، خوشبو آتی ہے، اور پھر جو بھی اس کے پاس جاتا ہے یا خوشبو خریدتا ہے تو خوشبو ضرور آتی ہے۔ آپ اگر کوئی پرفیوم کی شیشی ہاتھ میں پکڑتے ہیں نا تو خوشبو آتی ہے نا اس میں سے، کتنی اچھی خوشبو آتی ہے، اور وہ پھر ہاتھ پہ لگ جاتی ہے، اور آپ جب سونگھیں گے یا کوئی خوشبودار صابن ہو یا شیمپو ہو تو خوشبو آتی رہتی ہے اس سے۔ تو اسی طرح ایک ساتھی اگر آپ کے ساتھ خوشبودار ہوگا تو کتنی اچھی بات ہوگی، ہے نا، آپ کی ساری زندگی سنور جائے گی۔ لیکن اگر خراب ساتھی ہوگا اور اس میں سے بدبو آتی رہے گی تو پھر تو زندگی تباہ و برباد ہے، نہ وہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہے، نہ وہ آپ کے خاندان والوں کے ساتھ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بھی لڑائیاں کر رہا ہے، آپ کے ساتھ بھی لڑائیاں کر رہا ہے، بچے بھی پھر تباہ ہو جاتے ہیں، بچوں کا بھی کوئی حال نہیں رہتا، کیونکہ یہ تو گھر سے ایک سائیکل پھر چلتا ہے، تو پھر آگے جا کے پھر مسئلہ ہی مسئلہ ہے۔ تو خوشبودار ساتھی کو اپنائیں اور کوشش کریں کہ بدبو کو دور رکھیں اپنے سے اور دوسروں سے بھی۔ یہ جو خوشبو ہے نا، یہ پھولوں کی خوشبو بھی ہے اور انسانوں کی خوشبو بھی ہے، اور عادات کی خوشبو ہے، زبان کی خوشبو ہے، میں تو بار بار یہی کہتی ہوں۔ اب کوئی لوگ خواہ ناراض ہو جاتے ہیں، خواہ غصے میں آ جاتے ہیں، یہ ان کی عادت ہوتی ہے، تو بس کوشش تو یہی کریں کہ چپ کر کے سائیڈ پہ ہی ہو جائیں، کیونکہ کچھ لوگ بدلتے نہیں ہیں۔ کوشش کرتے رہنا چاہیے، لیکن ہے نا، اپنی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے ہوتا ہے نا، آپ ایک الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں ساری عمر، اگر آپ کو کوئی کہہ کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ تو مشکل ہو جاتی ہے نا، جو چیز آپ کے اوپر مسلط کی جائے وہ مشکل ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوشش کرتے رہیں تو آپ سیدھے ہاتھ سے کھانا سیکھ لیں گے۔ تو ثابت قدمی، قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے ثابت قدمی، ایک تو کوئی بھی آپ نے کام پکڑنا ہے نا تو اس پہ ثابت قدم رہنا ہے۔ جیسے میں نے یہ کام پکڑا ہوا تھا کہ میں نے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، میں نے ماں باپ کو چھوڑ کے نہیں جانا، کچھ بھی ہو جائے۔ میں اس گھر میں آئی، میں نے 8 سال گزارے ہیں اور مشکل گزارے ہیں، بہت مشکل گزارے ہیں، کیونکہ پھر کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ناخوش ہوتے ہیں۔ میری صحت بھی اس پہ افیکٹ ہوئی، ہو جاتی ہے نا، لیکن ثابت قدم رہی میں نے کہا کہ اب میں نے ایک فیصلہ کیا ہے تو میں نے نہیں ان کو چھوڑنا۔ حالانکہ میرے بھائی اور بہن کہتے تھے ہم لے جاتے ہیں، کیوں بھائی، ماں باپ کا گھر ہے، میں آئی ہوئی ہوں، انہوں نے مجھے ساری عمر پالا پوسا، میرے بچوں کو دیکھا، انہوں نے اپنی پڑھائیاں یہاں کی، تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ یہی فرض بنتا ہے نا کہ ہم بھی خوشبو دیں انہیں، انہوں نے ہمیں خوشبو دی ہے تو یہ ان کی خوشبو ہے۔ میں جب جا کے ان کو سلام کرتی ہوں، میں کہیں جاؤں نا تو مجھے کہتے ہیں کب آؤ گی؟ میں کہوں ابو بھی آ جاتی ہوں تھوڑی دیر میں، تو جب تم ہوتی ہو تو مجھے تسلی ہوتی ہے۔ یہ تسلی ماں باپ کو دینا کتنا ضروری ہے، اور اسی طرح یہ تسلی بچوں کو دینا بہت ضروری ہے کہ آپ موجود ہیں، جب بھی مسئلہ پڑے گا آپ موجود ہیں، ہے نا، تو یہ بہت ضروری ہے۔ بچوں کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہ بات ماں باپ سے نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے نا، اور ماں سے تو بات کر ہی لیتے ہیں نا، باپ سے تو ذرا تھوڑا کئی دفعہ نہیں کرتے۔ ویسے میں اپنے ابو سے ہر بات کر لیتی ہوں، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی، مذاق کی باتیں بھی کر لیتی ہوں۔ یہ سامنے جو ہے نا، سامنے والے گھر میں ایک مرغا ہے، تو وہ کل کھڑا ہوا بانگ دے رہا تھا، ابو یہاں باہر بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا ابو میں ان کو بلواتی رہتی ہوں، اگر ان سے سوال کرو تو وہ جواب دیتے ہیں، حالانکہ وہ بڑے بڑے جولی ہیں، لیکن اب وہ امی کے بعد بس خاموش ہو گئے ہیں، پھر عمر بھی ہے ان کا، اب زیادہ دل نہیں کرتا۔ میں نے کہا ابو یہ مرغا بانگ دے رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے اداس ہے، اس کی بیوی چلی گئی ہے۔ دیکھیں، بندہ اپنی چیزوں کو اپنے سے ریلیٹ کرتا ہے۔ ابو کی بھی بیوی چلی گئی ہے نا، بہت پیار تھا ان میں،
آخری دن تک، آخری وقت تک امی جس حالت میں رہی ہیں، بڑے مسئلے رہے ہیں، انہوں نے کمرہ نہیں چھوڑا، اسی ساتھ رہے اسی کمرے میں۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ ان کو آخر تک ساتھ دیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کمرہ چھوڑ کے چلے جانا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگیوں کا اظہار کرنا بات ہے، ہو جاتی ہے، لیکن معافی مانگیں۔ میں یہ تفسیر میں ہی پڑھ رہی تھی کہ اگر آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں نا، اس کا ریورس ایکشن کرنا چاہیے پھر آپ کو۔ اگر کسی کا دل دکھاتے ہیں، ریورس ایکشن کیا ہے؟ آپ معافی مانگیں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ زندگی میں ریورس ایکشن کو لائیں ضرور، یہ بڑا ضروری ہے۔ اور ساتھ دیں، خوشبو پھیلائیں، دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے، میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں۔ باتیں تو بہت کر سکتی ہوں، بہت لمبی ہو جائیں گی پھر، لیکن اپنے لان کو بھی مہکائیں، اپنے آپ کو بھی مہکائیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو مہکائیں، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو مہکائیں، چاہے وہ آفس میں ہیں، چاہے وہ آپ کے گھر میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، کوئی بھی ہے، سب کو مہکائیں، باتوں سے خوشبو آئے، باتوں سے خوشبو آئے۔ کوشش کریں گے تو ضرور آئے گی، جیسے پھولوں سے خوشبو آتی ہے، وہ پرفیوم والی خوشبو نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، پرفیوم بھی لگائیں، خوشبو پھیلائیں، پر خوشبو تو اندر کی ہے نا، دل کی خوشبو پھیلائیں، اور وہ نظر آ جاتی ہے۔ کوئی آپ کے گھر آئے اور آپ خوشبو پھیلاتے ہوئے اس سے استقبال کریں تو پھر ہر طرف خوشبو پھیل جائے گی، وہ بار بار آئے گا۔ لیکن اگر آپ نے بدبو پھیلا دی نا، دوبارہ نہیں آئے گا۔ تو کیا کریں گے زندگی میں؟ اکیلے بیٹھے رہیں گے؟ اکیلے تو پھر نہیں انسان رہتا نا، اکیلے تو رہ سکتا نہیں ہے۔ اللہ میاں نے ہمیں ایسا ہی بنایا ہے۔ اب جنگلوں بیابانوں میں تو ہم نہیں نکل سکتے، یہ تو ہمیں یہاں پر رہنا ہے۔ تو بس خوش رہیں، خوشبوئیں پھیلائیں، پھول لگائیں، بچوں کو لے کے جائیں۔ آج میں نے اپنے پوتوں کو نرسری لے کے جانا ہے، تھوڑے سے اور پودے لائیں گے اور لگائیں گے۔ تو آپ کے بھی کوئی پودے ہیں تو لگائیں، اگر لائے ہوئے ہیں تو بچوں کو لے کے جائیں، پودے لائیں، ابھی ہے موسم، ابھی لگا سکتے ہیں، تو لگائیں، خوش رہیں، خوشبوئیں پھیلائیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔